میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حق بیان کیے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے حقوق اللہ، اللہ کے حق، حقوق العباد، بندوں کے حق۔ ویسے میں نے بطور طالب علم جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا کہ کسی کتاب میں آپ نے حقوق الرسول پڑھے ہوں کہ رسول اللہ کے حق کیا ہے؟ حقوق اللہ کو ہم جانتے ہیں، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی عبادت و بندگی کی جائے، احکامات کی پیروی کی جائے، عبادات میں، معاملات میں اللہ نے جو تعلیمات دی ان پر عمل کیا جائے۔ حقوق العباد کی فہرست اگر آپ کھولیں گے حقوق العباد کی، تو فہرست میں سب سے اوپر جس کا نام لکھا ہوگا، سب سے پہلا حق بندوں کے حق میں، وہ والدین کا حق لکھا ہوگا۔ والدین کا حق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں پڑوسیوں کے حقوق، یتامى مساکین کے حقوق۔ میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حق ہیں بطور رسول کے، اور ہمارے جو فرائض ہیں بطور امتی کے، وہ کیا ہیں، ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آیت کریمہ قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ قرآن کھولیں اور سورہ الاعراف کی اس سے پیچھے والی آیت نمبر 156 بھی پڑھیں، 156 کی بھی تلاوت کریں۔ میں اس کا مفہوم اور اس کی ایک سمری مختصر کا خلاصہ رکھتا ہوں کہ آیت نمبر 56 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے پروردگار، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے لکھ دے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، اپنے لیے نہیں، کہہ رہے ہمارے لیے، یعنی اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دے۔ اے اللہ، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، تیری طرف ہم نے توجہ کر لی، تیری بارگاہ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے۔ اللہ پاک فرماتے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اے موسیٰ، آپ کا رتبہ بلند ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، مگر یہ جو بھلائی آپ مانگ رہے ہو، یہ میں نے آپ کی امت کے لیے نہیں لکھی، یہ میں نے امت مصطفیٰ کے لیے لکھی ہوئی۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی، وہ کیا چیز مراد ہے؟ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد ہے شریعت کے آسان احکام۔ پچھلی امتوں پر احکامات مشکل تھے، ان کو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اگر پانی نہیں ہوتا تھا تو وہ پاک نہیں ہو سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر میرے آقا کے قدموں کی برکت سے یہ مہربانی فرمائی کہ ہمارے لیے پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو باری تعالیٰ فرماتا ہے مٹی سے تیمم کر لو، اللہ تمہاری پاکی قبول فرما لے۔ اس کے ریپیٹ تھوڑا کم کریں۔ اسی طرح ان احکامات کے اندر جو آسانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لیے نماز کے لیے ایک جگہ خاص ہوتی تھی جہاں پر وہ امت نماز پڑھتی تھی، ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، مگر قدمین مصطفیٰ زمین پر لگے جعلت لی الارض مسجدا، خدا نے ساری زمین کو مصطفیٰ کے قدموں سے مسجد بنا دیا ہے۔ ہم جس پاک صاف جگہ پر چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نماز قبول فرمانے والا ہے۔ یہ آسانیاں دنیا کے احکامات کے اندر مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے، اللہ نے کہا نہیں، یہ میں اپنے حبیب کریم کی امت احمد کو عطا فرماؤں۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی میں پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ ایک نیکی کی تو ایک صلہ ملے گا، ایک اجر ملے گا، ایک گناہ کیا تو اس کے بدلے میں سزا ملے گی۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کی امت پر میں یہ انعام کرتا ہوں، اگر یہ ایک نیکی کا ارادہ پکا کر لیں اور ارادہ پکا کرنے کے بعد نیکی نہ بھی کر سکے تب بھی نیکی کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور اگر کر لیں گے ایک نیکی تو جواب میں کم از کم اجر میں ان کو 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے آخرت کا انعام جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، فرمایا نہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میں لکھوں گا ان کے لیے جو تقوی والے ہوں گے، جو میری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور جو ایمان لانے والے ہوں گے میرے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکات کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف کا بیان کیا، کہا وہ رسول ہے۔ اب اللہ ایک ترتیب میں حضور کے اوصاف کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی کو ان شانوں کے ساتھ مانیں گے وہ شانیں کیا ہیں، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ پہلے فرمایا الرسول، پھر فرمایا النبی، وہ رسول ہے، وہ نبی ہیں۔ آپ سوچیں گے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو بھیجتا ہے مخلوق کی طرف تو اللہ کے بھیجی گئی شخصیت کو رسول کہتے ہیں، اور نبی جب آ کر اللہ کی بتائی ہوئی خبریں مخلوق کو دیتا ہے تو نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اس اعتبار سے وہ نبی ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ بھی فرق بیان کیا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اس کے بعد فرمایا وہ رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، تیسری صفت فرمائی وہ امی ہوں گے۔ اب امی کا معنی کیا ہے ذرا غور فرمائیے، بہت توجہ طلب ہے یہ لفظ۔ اللہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے کہ میں ان کی امت کو یہ انعامات دوں گا جو ایمان رکھنے والے ہوں گے رسول پر، نبی پر، امی پر۔ امی کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، امی کا معنی ہوتا ہے جو پڑھا ہوا نہ ہو۔ پڑھے ہوئے نہ کو سمپلی کیا کہیں گے؟ ان پڑھ۔ اب مجھے بتائیے کسی کو ان پڑھ کہنا اس کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کسی کو کہا جائے کہ جی یہ ان پڑھ ہے تو ان پڑھ کہنا کیا کسی کی شان بن سکتی ہے، کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ بولیے نا، نہیں ہو سکتی۔ ان پڑھ ہونا کسی کی تعریف نہیں۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ اللہ حضور کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ انسانی عقل پریشان ہے۔ باری تعالیٰ یہ تو اپنے نبی کی کیسی تعریف کر رہا ہے؟
لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے بھائی کی بیٹے کی کرنی ہو کہ یورپ سے پڑھ کے آیا، امریکہ سے پڑھ کے آیا، اس نے ماسٹر کیا، اس نے MBA کیا، MPhil کیا، PhD کی، لوگ تعلیم کی بات کر کے اپنی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ آپ نبی کی شان بیان کرتے ہو مولا اور کہتے ہو کہ وہ امی ہے، وہ ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا یہ کیسی تعریف ہے؟ رب کائنات نے اس کلام پاک کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا کہ ہاں میرے آقا امی ہیں، مگر اس معنی میں امی ہیں۔ دنیا میں لوگ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، بچہ چھوٹا سا بڑا ہوتا ہے، ہم قاری صاحب کو بھیجتے ہیں، جا کے قرآن کے الف با تا سا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، نرسری پریپ میں KG میں داخل ہوتا ہے، ABC 1 2، اس کی میڈم ہوتی ہے، مسیں ہوتی ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کو، وہاں سے جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ سکول سے کالج گیا، کالج سے یونیورسٹی گیا۔ یہ جو تعلیم کا نظام ہے، کہا لوگوں مصطفیٰ امی ہیں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر کچھ سیکھا نہیں ہے، ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، مکتب میں، مدرسہ میں نہیں گئے، اس اعتبار سے مصطفیٰ امی ہیں۔ مگر یہ مت سمجھنا اگر وہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے تو ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، یہ خیال نہ کرنا۔ میں نے امی اس لیے کہا کہ زمین پر بسنے والا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے میں محمد کا استاد ہوں، میں نے ان کو پڑھنا سکھایا تھا، میں نے لکھنا سکھایا تھا۔ میرے خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کوئی یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کو یہ سکھایا۔ کہا وہ امی ہے۔ روح زمین کا کوئی فرد مصطفیٰ کا معلم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کا استاد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ کسی کے ساتھ جا کر کتابیں دیکھی۔ وہ امی ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے۔ کیوں؟ الرحمن علم القرآن، خود خدائے رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا ہوا۔ زمین و آسمان کا فرق سمجھیے۔ امی کا معنی ہے تو وہ کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، مگر یہ معنی نہیں ہے کہ جس کو علم بھی نہ ہو۔ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اگر اس تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک سلیبس۔ پڑھانے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے اور پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ ان 3 چیزوں سے پتہ لگتا ہے وقت کیا ہے، نالج کی، علم کتنا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس کائنات میں خدا سے بڑھ کر کوئی اچھا استاد نہیں ہوگا؟ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبار نے پڑھایا، یہ بڑا ڈاڈا سخت قسم کا استاد تھا، نہیں، کہا الرحمن و خدائے رحمان نے پڑھایا۔ ٹیچر جب محبت اور پیار سے پڑھائے تو علم اور رنگ سے نکلتا ہے۔ پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اس کائنات میں علم اور عقل کی صلاحیتوں کے اعتبار سے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی علم سیکھنے والا ہوگا؟ جو یہ دعا کرتے اللہ ان سے کہتا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہیے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، حضور نے، اللہ نے کہا میرے حبیب مجھ سے مانگو، مولا کیا مانگو؟ دولت مانگو؟ ذرا تجزیہ اور ایک میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مانگنا کیا ہے اور اللہ کیا منگوانا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے مانگیں۔ حضور پورے قرآن کو پڑھیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا حبیب مجھ سے دولت مانگ لو، مجھ سے ملک مانگ لو، مجھ سے بادشاہت مانگ لو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میرے رب کائنات نے مجھے کہا کہ حبیب اگر آپ چاہو تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور آپ کے ساتھ پہاڑ چلتے پھرے جہاں چاہیں خرچ کریں، مگر میں نے کہا نہیں مولا، میں نبی بادشاہ ملک نہیں بننا چاہتا، میں تو وہ نبی بننا چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تیرا شکر کرتا رہوں، دوسرے دن فاقہ آ جائے تو میں صبر کرتا رہوں، میں تو شکر و صبر میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنے کو اللہ نے کہا؟ اے حبیب مانگیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما،
میرے مصطفیٰ کو اللہ مانگنے کا کہہ رہا ہے تو علم مانگنے کا کہہ رہا ہے، وہ علم جو علم نافع ہو، جو نفع دینے والا ہو دنیا اور آخرت میں۔ تو جب شاگرد وہ ہیں خدا کے جنہیں اللہ خود سکھا رہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیے، اللہ میرا علم اور بڑھا، میرا علم اور بڑھا، اور بک کون سی پڑھائی جا رہی ہے؟ قرآن۔ سلیبس کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مجید، کائنات کی کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا علم ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہوا۔ خشک اور تر دو چیزیں ہیں، آپ کی نظر میں کوئی تیسری چیز بھی ہوگی جو خشک بھی نہ ہو تر بھی نہ ہو، کوئی تیسرا سٹیٹس بھی ہے؟ نہیں، یا خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اور خدا فرماتا ہے کوئی خشک شے ہے اس کا علم بھی قرآن میں، کوئی تر ہے اس کا علم بھی قرآن میں، یعنی ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ خدائے رحمان نے قرآن کا سلیبس میرے مصطفیٰ کو خود پڑھایا ہوا۔ اب آپ بتائیے مصطفیٰ کے علم کی شان کیا ہوگی، ان کے علم کا رتبہ کیا ہوگا اور مقام کیا ہوگا۔ کہا امی ہے مصطفیٰ۔ میں پھر بتانا چاہتا ہوں، رب جب کہتا ہے مصطفیٰ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے مصطفیٰ کو نہیں پڑھایا۔ میں جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو اسکالر کہوں، مگر BCU بندے کہیں گے یہ پرائمری میں ہمارے پاس پڑھتا تھا، ہمارا شاگرد ہے۔ میرا ہائی اسکول کا ٹیچر کہے گا اسے میں نے پڑھایا ریاضی، اسے اسلامیات میں نے پڑھائی ہے۔ میرا یونیورسٹی کا ٹیچر کہے گا بڑا عالم بنا پھرتا ہے، اسے ہم نے صرف نہ پڑھائی ہے، ہم نے سکھایا ہے اس کو۔ کوئی زمین پہ رہنے والا جتنا بڑا سکالر ہو جائے، اس کے استاد اور ٹیچر ہوں گے جو بتائیں گے ہم نے سکھایا ہے۔ میرے خدا کی غیرت کو گوارا نہ تھا کوئی مصطفیٰ کے بارے میں کہے میں نے مصطفیٰ کو پڑھایا ہے۔ کہا نہیں، کسی نے نہیں پڑھایا، خود خدا نے مصطفیٰ کو پڑھایا۔ یہ عزت اور عظمت خدا نے دی اپنے حبیب کریم علیہ السلام۔ پھر فرمایا مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے اس محبوب پر ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دوں گا جس محبوب کا ذکر میں نے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ذکر مصطفیٰ تورات میں بھی ہے، ذکر مصطفیٰ انجیل میں بھی ہے۔ اب آپ جانیے کہ تورات اور انجیل تورات یہودیوں کے پاس اور انجیل عیسائیوں کے پاس، اور انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف بھی کی ہے۔ تحریف کا معنی ہے رد و بدل۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، مگر تورات میں ہوا، انجیل میں ہوا ہے۔ خدا فرماتا ہے ذکر مصطفیٰ ہم نے تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر نہ لکھا ہو تو اللہ کا کلام غلط ہو جائے گا۔ ادھر تحریف ہو رہی ہے، مگر یاد رکھیے تورات اور انجیل کو ماننے والے جس قدر تبدیلیاں کر لیں، مگر خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کا ذکر قیامت تک تورات و انجیل کے اندر معلوم رہے گا، موجود رہے گا۔ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے مگر چھپ نہیں سکتا۔ میں انجیل برنباس کی ایک عبارت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انجیل برنباس، انجیل کے کئی ورژن ہیں، قرآن کا تو ایک ہی ورژن ہے نا۔ آپ مصر میں جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، آپ جس ملک میں جاؤ ایک قرآن ملے گا، مگر انجیل کے آپ کو کئی ورژن ملیں گے۔ انجیل برنباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کا باز ہے، ایک چیپٹر ہے پہاڑی کا باز۔ اس میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اور دنیا کا سردار آنے والا ہے، میں جانے والا ہوں اور دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے امتیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سردار کو بھیجنا تھا کیا آپ وہ نہیں ہیں؟ آپ نے جواب میں کہا نہیں، باخدا میں وہ نہیں ہوں، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، میرے بعد اللہ انہیں بھیجے گا اور ان کا رتبہ اتنا بلند ہوگا کہ میں عیسیٰ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق ہوں۔ انجیل برنباس کے اندر یہ عبارت آج تک موجود ہے۔ حاضرین محترم،
ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کو اللہ نے کیا شان دی ہے، کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ یوں سمجھیے جیسے کوئی موتی مٹی میں رل جائے تو لوگ موتی کو مٹی سمجھ لیتے ہیں، موتی کی قدر و قیمت کا نہیں پتا۔ غلامان مصطفیٰ تمہیں پتا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی نسبت سے خدا نے تمہیں کتنی عزت دی ہوئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اللہ ہمارے سر پر خیر امم کا تاج رکھتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں کہا، جو میں نے آیتیں پڑھی تھی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے۔ کون سے مصطفیٰ؟ جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو امی ہیں، جن کا ذکر تورات و انجیل کے اندر ہے۔ اور آگے ایک اور صفت فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ وہ پیغمبر ہے جو پاکیزہ چیزیں حلال کر دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں حضور کی یہ شان بتائی کہ یہ پیغمبر وہ نہیں ہے جو صرف تشریح کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ حضور نے وضاحت کر دی۔ یہ بھی آقا کا منصب ہے، حضور تشریح کرتے ہیں، شارح ہیں، مگر صرف شارح نہیں بلکہ مصطفیٰ شارح بھی ہے۔ میں دو لفظ بول رہا ہوں، دونوں کو کلیئر کیجئے۔ ایک ہے شارح، آخر میں ہے آ رہی ہے، اور ایک ہے شارع، آخر میں عین آ رہی ہے۔ شارع کا معنی ہے تشریح کرنے والے، اور شارع کا معنی ہے لا، قانون دینے والے، قانون دینے والے۔ میرے آقا اللہ کی عطا کردہ آیات کی تشریح بھی فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، حلال و حرام کرنے کا اختیار بھی دیا۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن میں کون سے جانور ملتے ہیں کہ جن کا گوشت اللہ پاک نے منع کیا نہیں کھانا؟ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پہ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون جمع ہوا حرام ہے، خون۔ اس کے علاوہ خدا نے ذکر نہیں کیا پورے قرآن میں۔ ہم گدھوں کا گوشت نہیں کھاتے، ہم گھوڑوں کا گوشت نہیں کھاتے، ہم کتے ڈاگ نہیں کھاتے، مختلف جانور ہیں، جنگلی جانور ہم نہیں کھاتے۔ قرآن میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ ان کو کس نے حرام کیا؟ انہیں میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ میں شراب کا ذکر کیا کہ اس کو میں نے حرام کیا، مگر منشیات میں اور کتنی قسمیں آ گئی۔ یہ ہیروئن آ گئی، کوکین آ گئی، شیشہ آ گیا، کتنی چیزیں آ گئی ہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو چیز نشہ دینے والی ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار نشہ دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ قانون کون دے رہا؟ یہ باتیں قرآن میں نہیں لکھی، یہ قانون دینے کا حق خدا نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو آقا انعامدار صرف انٹرپریٹر نہیں ہیں بلکہ لیجسلیٹو اتھارٹی رکھتے ہیں۔ آپ قانون دینے والی شخصیت ہیں، لا گیور ہیں آپ۔ خدا فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو میرے مصطفیٰ پر جو میں نے شانیں دی، ان شانوں کے مطابق ایمان لائے گا، وَعَزَّرُوهُ، اور حد سے بڑھ کر ان کی عزت و توقیر کرے گا۔ حد سے بڑھ کر عزت تو دنیا کے اندر بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، کیونکہ خدا میرے آقا فرماتے ہیں جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے، یعنی حالت اسلام میں جو بوڑھا ہو جائے، سفید داڑھی والا ہو جائے، اگر وہ ہاتھ اٹھائے خدا کی طرف تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں اس کا ہاتھ خالی کروں۔ اللہ ہے داڑھی والوں کا، تو ہم کیوں حیا نہیں کریں گے؟ تو عزت اور احترام تو ہر ایک کی ہے، والدین کا احترام ہے، اساتذہ کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے، بزرگان کا احترام ہے، نیکوکاروں کا احترام ہے۔ مصطفیٰ کے لیے اللہ فرما رہا ہے حد سے بڑھ کر ادب کرو مصطفیٰ کا۔ آپ کہیں گے حد سے بڑھ کر ادب کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ سمجھیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان، مگر عمر میں جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے
کہ دادا نے بھی شادی بعد میں کر لی اور بیٹے نے بھی شادی کر لی، دونوں کے اولاد ہوئے، عمر میں برابر ہیں آپس میں چچا بھتیجا۔ تو حضرت عبد المطلب کا نکاح بھی لیٹ ایک ہوا، اس سے حضرت عباس پیدا ہوئے، اور آپ کے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح ہوا، اس سے میرے آقا انعامدار پیدا ہوئے، صرف چند سالوں کا فرق تھا، 2-2.5 سال کا۔ اب ذرا سوال قابل غور ہے، کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ عمر کے حساب سے آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ سمپل کوشچن ہے یہ، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب ان کا جواب میں زیادہ شرح نہیں کروں گا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کو کیا پتہ لگا کون بڑا ہے؟ عمر میں بڑے کون ہیں؟ عباس بڑے، حضرت عباس بڑے ہیں، مگر بیان کرنے کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، میرے آقا کا ذکر آ رہا ہو تو میں بڑا ہوں کہنا انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، کہا نہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا۔ یہ انداز گفتگو ہے، انداز ادب ہے جو خدا مصطفیٰ کا سکھانا چاہتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع سن 6 ہجری میں، بخاری شریف کو اٹھائیے، 1400 صحابہ کرام موقع پر موجود ہیں، کفار کی طرف سے ایمبیسیڈرز، ان کے مذاکرات کار، ان کے سفارتکار آئے اور آ کر حضور نبی کریم سے باتیں کی آ کر۔ ان میں ایک عروہ بن مسعود تھے، یہ نام یاد رکھ لیجئے، عروہ بن مسعود مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جا کر مکہ والوں کو رپورٹ دی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ والوں کے یہ قاصد تھے، سفیر تھے، جا کے مکہ والوں کو پیغام دیا کہ میں مسلمانوں کو، ان کے پیغمبر کو دیکھ کر آیا ہوں، اور کہا اس سے پہلے میں نے روم جو اس زمانے کی سپر پاور تھی، اس کے بادشاہ قیصر کا دربار بھی دیکھا، میں نے قیصر کی عزت ہوتے بھی دیکھی۔ اس زمانے کی دوسری پاور تھی ایران، جس کا بادشاہ کسرا تھا، میں نے اس کی بھی عزت دیکھی، میں نے بڑے ملک دیکھے، بادشاہوں کی عزتیں دیکھی، مگر عروہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، جو عزت میں نے دربار مصطفیٰ میں محمد عربی کی دیکھی کسی اور کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے 3-4 باتیں کی۔ ایک بات یہ کی، میں نے دیکھا کہ جب حضور نبی کریم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے گرد جھرمٹ بنا لیتے تھے، اور میرے آقا کے جسم اطہر سے مست ہونے والا پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں جاتا تھا، غلامان مصطفیٰ ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر ملتے تھے، اور جس کو مل جاتا فخر کرتا، جس کو نہ ملا ہوتا اس کے ہاتھوں پہ جا کے ہاتھ رگڑتا جس کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کا پانی لگا ہوتا۔ وہ کہتے میں نے دیکھا کہ جب سرکار گفتگو فرماتے تھے، صحابہ کرام ایسے باادب ہو کر، خاموش ہو کر گفتگو سنتے، سر جھکا کر، لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلے تو پرندے اڑ جائیں۔ اس حدیث پاک کا ایک ٹکڑا اور بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے، انسان ہیومن نیچر ہے، کسی وجہ سے لعاب پھینکنا پڑتا ہے، سپٹ کرنا پڑتا ہے، جب ایسا موقع آتا تھا تو صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کو بھی، وضو کا پانی اور چیز ہے، وضو کا پانی اور چیز ہے، اچھا حالانکہ وضو کا پانی بھی اگر آپ علماء سے پوچھیں کہ جو یوزڈ واٹر ہے وضو کا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کہیں گے طاہر غیر مطہر، پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے۔ وضو کا استعمال شدہ پانی کا سٹیٹس کیا ہے؟ طاہر ہے مگر غیر مطہر، یعنی اگر کوئی بندہ اپنا وضو کر کے پانی لوٹے میں رکھ دے، اس لوٹے سے کوئی وضو کرے اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آلریڈی پانی استعمال ہو چکا ہے وضو کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس وضو کا چھینٹا کسی میں پڑ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جیسے آپ وضو کرتے ہیں ٹوٹیوں پر، ساتھ والا پانی زیادہ کھول لیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے چھڑک کرتا ہے منہ پر، ساتھ والوں میں پانی جاتا ہے، ایک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، لیکن پانی پڑ گیا تو ہم کوئی ناپاک نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، مگر اس پانی کو جمع کر لیا جائے تو اس پانی سے کوئی نیا وضو نہیں ہو سکتا، اس کا درجہ نیچے آ گیا نا، پانی کا یوز ہو گیا پانی۔ مگر یہ جو لعاب کا معاملہ ہے، لعاب دہن کا، منہ سے تھوک ڈالنا،
آپ بتائیے کوئی بڑے سے بڑے مقام والا بندہ ہو، کیا کوئی بندہ پسند کرے گا کہ ٹھوکے اور میرے ہاتھ پہ آ جائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی دنیا دار ہو، عہدے دار ہو، جتنا بڑا منصب ہو، مگر انسان کراہت فیل کرے گا۔ ایون کہ کوئی بندہ کسی کی طرف منہ کر کے سپٹ کرے تب بھی انسان برا مانے گا۔ مگر میرے آقا نامدار کو خدا نے کیا شان دی تھی، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام آقا کے لعاب دہن کو بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، اس کو بھی ہاتھوں پہ لے کر اپنے سینے پر چہرے پہ ملتے تھے۔ میں حیران ہوا، آخر انسان ہے نا، انسان کی عقل ہے، عقل تنقید کرتی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہوا کہ لعاب دہن کو زمین پہ نہ جانے دے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو میرا دل یہ کہنے لگا کہ جن لوگوں کی نگاہ سے یہ منظر گزرا ہو کہ کھارے پانی کا کنواں ہے اور لوگ پانی کے لیے بیتاب ہیں اور پانی پینے کے لائق نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور میرے مصطفیٰ لعاب دہن کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا ان کی نگاہ میں لعاب دہن کا سٹیٹس اور ہوگا۔ جنہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا اور سرکار نے لعاب دہن ڈھیلے پہ لگا کے آنکھ میں فٹ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میری پہلے والی آنکھ اتنی تیز نہیں دیکھتی تھی جتنا لعاب دہن مصطفیٰ والی آنکھ تیز دیکھا کرتی تھی۔ جس نے یہ منظر دیکھا ہوگا وہ یقیناً لعاب دہن کی قدر و قیمت جانتا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، صحابہ کرام پر بھوک کا عالم تھا۔ آپ نے سنا ہوگا آقا نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے تاکہ کمر سیدھی رہے، پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو فیل ہوا حضور کو بہت بھوک لگی ہے، چہرہ انور پہ اضمحلال ہے۔ اپنی گھر والی سے جا کر کہا کچھ انتظام نہیں ہو سکتا کھانے کا، ہم حضور کو کھانے پر بلا لیں۔ اس نے کہا 2-4 کلو وزن والا یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 1.5 کلو آٹا ہے، اس میں ہم کس کو بلائیں؟ چلو اگر بلانا ہی ہے نا تم جا کر کان میں حضور سے چپکے سے کہنا یا رسول اللہ آپ 2-4 دوستوں کو لے کر آئے ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ اور بیوی بار بار کہہ رہی ہے خیال کرنا کہیں ہماری بےزتی نہ کروا دینا۔ حضرت جابر جاتے سرکار کے پاس اور کان قریب کر کے سرگوشی کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ 2-3 دوستوں کو ساتھ لے کر آئیے ہمارے گھر کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے تو اتنا کہا، سرکار نے بآواز بلند کہا لوگو جابر نے کھانا بنایا ہے، سارے آ جاؤ جابر کے گھر کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ یہ کیسے پورا ہوگا کھانا۔ سرکار نے چہرے پر پریشانی دیکھی تو کہا پریشان نہ ہو، اپنی ہانڈی کو ڈھانک کے رکھنا، جب تک ہم نہ آئیں کھانا نہ نکالنا اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ جاتے ہیں ان کی ہانڈی میں بھی لعاب دہن ڈالتے ہیں، ان کے آٹے میں لعاب دہن ڈالتے ہیں، 20-20 کر کے بندے آنا شروع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، پورا لشکر کھانا کھا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہانڈی ایسے جوش مار رہی ہے جیسے کھانا نکالا ہی نہیں گیا اس کے اندر۔ لوگوں نے پوچھا جابر کتنے بندے تھے اس دن؟ کہا بندے تو 3000 تھے مگر 1 لاکھ بھی ہوتا تب بھی کھانا کم نہیں ہونا۔ دوستان گرامی قدر، میں بات کو سمیٹتے ہوئے پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے تقریر اور پیغام میں کیا فرق ہے؟ تقریر تو تقریر ہے، میں کافی دیر سے کر رہا ہوں، کچھ دھیان سے سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے ہیں، کچھ غور کر رہے ہیں کچھ غور نہیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں یاد رہے گی کچھ کو یاد نہیں رہے گی، کچھ اٹھیں گے ذہن میں لے کر جائیں گے، کچھ کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ مگر پیغام کیا ہوتا ہے؟ میسج۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام وہ ہوتا ہے جو یاد کر کے لے جایا جاتا ہے، آگے پہنچایا جاتا ہے۔ میسج پیغام ہوتا ہے وہ۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور پیغام یہ ہے، اللہ نے انسانی پرسنالٹی کو، فلاسفہ نے، جو فلاسفر ہیں تھنکرز ہیں، وہ کہتے ہیں انسانی پرسنالٹی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک اس کی سوچ اور ارادہ، ایک اس کے جذبات جو دل کے ساتھ ہے، اور ایک اس کے باڈی کے جو باقی آرگن ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، اس سے جو کریکٹر جنم لیتا ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ پھر دہراتا ہوں، ایک فکر ہے، مینٹل اپروچ، ایک جذبات ہیں
اور تیسرا کریکٹر اور کردار ہے۔ یاد رکھیے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، سرکار کی محبت کے ترانے گانے والوں، سنو، جب تک انسانی شخصیت کے یہ تینوں پہلو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جڑ نہ جائیں، محبت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ انٹلیکچوئل جو دماغ ہے ہمارا وہ حضور کی فکر سے جڑ جائے، میرے مصطفیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اسے سب سے اعلیٰ طریقہ سمجھا جائے، دماغ مانے اس بات کو۔ ہمارے کئی لوگ جو تھوڑے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، کوئی رشیا چلا گیا، وہاں سے کمیونزم کی کتابیں پڑھی، اسٹالن کو پڑھا، روسو کو پڑھا، کوئی امریکہ مغرب میں چلا گیا، کیپٹلزم کو پڑھا جا کر، چائنا چلا گیا، وہاں کی فکر کو پڑھا۔ اب جب وہاں سے چیزیں پڑھ کے آتا ہے، شیکسپیئر کو پڑھا، کئی ادیبوں کو، رائٹرز کو پڑھا، اس کے دماغ کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر وہ پیغام مصطفیٰ پر اس کا دل جمتا نہیں، اس کا دماغ جمتا نہیں۔ آپ کو میں بغیر نام لیے دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے اندر آج سے کئی سال پہلے ایک جملہ ہم نے سنا تھا کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ ہاتھ کاٹنا بڑی سختی ہے، بڑا ظلم ہے، حالانکہ یہ قانون خدا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو، محبت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، مگر آپ کا جو ذہن ہے وہ فکر مصطفیٰ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا، وہ سرنڈر نہیں کر رہا حضور کے سامنے۔ ایک اور ہم نے آواز سنی تھی ملک کے اندر، سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اور جب وفاقی شرعی عدالتوں نے کہا سود ختم کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر طاقتور طبقات میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو عدالتوں میں اسٹے لینے چلے گئے، نہیں، سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، سود کو بند نہ کیا جائے۔ حالانکہ سود کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے جو سود نہیں چھوڑتا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ بتائیے، وہ مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے قانون پہ راضی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کا دماغ، اس کی فکر مصطفیٰ کے آگے سرنڈر نہیں کر رہی۔ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو ہے دل کے جذبات کا، کہ دل گنبد خضرا سے جڑا ہو، دل مصطفیٰ کے پیار سے بھرا ہو، دل چہرہ مصطفیٰ کی فکر کے ساتھ میرے آقا کا ذکر آئے تو دل جھوم جائے۔ میں اہلیان پاکستان کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ہماری فکر میں کمزوریاں ہیں، ہمارے کردار میں تو بہت کمزوری ہے، اگر ہمارے پلے کچھ ہے تو وہ دل کا جذبہ ہے جو مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، بس۔ اور یہ تھوڑی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں فکر پر بھی سوال کر رہا ہوں، میں آگے کردار پر بھی بات کروں گا، مگر ہمارے پلے اگر کچھ ہے، کچھ پاکستانی قوم کے پاس اگر کچھ ہے تو صرف یہ ہے کہ ہمارا دل سچے ہیں، جھوٹے ہیں، بد عمل ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہے، کچھ بھی ہے، مگر مصطفیٰ کی خاطر تن من جھکانے کا جذبہ ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہماری عادتیں، ہماری پسند ناپسند، میرے آقا کو کیا پسند ہے، ہمیں اپنی پسند کو پسند مصطفیٰ پہ قربان کرنا ہوگا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے آقا کو پسند ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے، صبح جلدی اٹھا جائے، نہیں پڑھا ہے نا، اپنے حضور کو یہ پسند ہے، مگر ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے، حدیث پاک کو اٹھائیے، میرے آقا کو سب سے بڑھ کر روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے؟ مسجد۔ سرکار کو سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے زمین پر؟ مسجد۔ اور سب سے بری جگہ کون سی لگتی ہے؟ حدیث پاک ہے، بازار۔ کیوں؟ تجارت بری نہیں ہے، کاروبار برا نہیں، مگر ہمارے ہاں بالعموم جھوٹ وہی بولا جاتا ہے، دھوکہ دہی وہی ہوتی ہے، فریب وہی ہوتی ہے، بددیانتی وہی ہوتی ہے۔ اب جو پسندیدہ جگہ ہے میرے مصطفیٰ کی، مسجد، ہماری پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت کی بات کرنا آسان ہے، محبت کے نعرے مارنا آسان ہے، مگر حقیقی محبت کرنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنی پسند کو مصطفیٰ کی پسند کے تابع کر دو، اپنی چاہت کو چاہتے مصطفیٰ کے تابع کر دو، اپنے ارادے کو ارادہ مصطفیٰ کے تابع کر دو۔ ہمارے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے،
حضور نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب مجھے بتائیے جس چیز سے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہم عاشقوں کا حال کیا ہے؟ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جب اذان کا وقت آتا تھا سرکار فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو، ذرا میری روح کو ٹھنڈک پہنچاؤ، آرام دو مجھے۔ اذان سے مصطفیٰ کو آرام ملتا تھا۔ ہم محبت کرنے والے اور عشق کی بات کرنے والے، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ بس میں ایسی گفتگو اور تقریر کروں کہ آپ کو ابھی جنت پہنچا کے آؤں، جنت چھوڑ کے واپس آؤں میں یہاں پر، تو میرے بھائی یہ ایک عالم دین سے جو خوف خدا رکھتا ہو اس سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے کردار کا تجزیہ کرنا ہے، ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا ہے۔ اس دنیا کو خوبصورت نہیں بنائیں گے تو جنت ہمیں کیسی ملے گی؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام اس لیے زمین پر آئے اور وہ قانون لے کر آئے، شریعت کا نظام لے کر آئے جس نے پوری دنیا پر امن قائم کیا، استحکام قائم کیا۔ حضور نے عدی بن حاتم سے کہا تھا ایک وقت آئے گا ایک عورت ملک یمن سے زیورات سے لدی پھندی حرم کی طرف چلے گی اور پوری زمین پر کوئی اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قانون مطابق دوستان گرامی قدر، میرے احباب کو چونکہ محفل آگے بڑھانی ہے، بہت سے نعت خوان حضرات بھی آئے بیٹھے ہیں، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔